اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So this is day 24th of رمضان سیریز. آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 23 کی. یہ پارہ ہمیں 3 بڑی باتیں سکھاتا ہے: قرآن کا دل، قربانی کی معراج اور توبہ کی طاقت. سورہ یاسین. قرآن کا دل. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. یہ سورہ اس پارے کا سب سے روشن ستارہ ہے. اللہ نے اس میں انسان سے براہ راست بات کی ہے. وہ انسان جو دوڑتا ہوا آیا. سورہ یاسین میں ایک بستی کا ذکر ہے. اللہ نے اس بستی میں نبی بھیجے مگر لوگوں نے انکار کیا. شہر کے دور دراز کونوں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ ہیں. قوم نے اسے قتل کر دیا اور پھر اللہ نے اسے جنت کی خوشخبری دی. وہ بولا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے. مرنے کے بعد بھی اس کی فکر اپنی قوم کے لیے تھی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سچا مومن دشمن سے بھی نیکی چاہتا ہے. کیا انسان دیکھتا نہیں؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا. کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے بنایا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا؟ پھر اللہ نے اپنی نشانیاں گنوائی: مردہ زمین میں سے اناج، باغ اور کھجور کے درخت، دن اور رات کا چکر، سورج اپنے مقرر راستے پر اور کشتی جو پانی پر چلتی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ناشکر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. ذرا گنو تو صحیح. قیامت کا دن سور پھونکا جائے گا. سورہ یاسین میں قیامت کا منظر صرف ایک چیخ ہوگی اور سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس دن کوئی سفارش نہ ہوگی بغیر اجازت کے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں وہی ملے گا جو تم کرتے تھے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آج کا ہر عمل کل حاضر ہوگا. آج سوچ لو. سورۃ الصافات. قربانی کی معراج. اب آتے ہیں اس پارے کے سب سے جذباتی حصے پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے جو جواب دیا وہ تاریخ کا سب سے عظیم جواب ہے: ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے. باپ نے بیٹے کو لٹایا، چھری چلانے لگے اور پھر آواز آئی اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دیا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اور اللہ نے ایک بڑا جانور بھیج دیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے کچھ نہیں چھینتا بلکہ اور دے دیتا ہے. وہ لمحہ جب باپ نے بیٹے سے پوچھا ذرا رکو، حضرت ابراہیم کی عمر کے بارے میں سوچو. کتنے سالوں کی دعا کے بعد یہ بیٹا ملا تھا، کتنی تنہائی کے بعد یہ ساتھی ملا تھا. اب اللہ نے وہی مانگ لیا. مگر ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا. یہی تھا اللہ کا خلیل ہونا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کی اصل پرکھ اسی وقت ہوتی ہے جب محبوب چیز اللہ کی راہ میں دینی ہو. سورہ صعاد. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ. پارہ نمبر 23 کے آخر میں سورہ صعاد شروع ہوتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی بادشاہ بھی. ایک مقدمے میں انہوں نے صرف ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کر دیا. اللہ نے انہیں احساس دلایا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسی توبہ کی کہ اللہ نے قرآن میں محفوظ کر لیا. وہ جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا. اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور قریب کر لیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی کوئی نہیں کرنا چاہتا مگر غلطی کے فوری بعد توبہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اگر ہم اس پارے کو مختصر میں سمجھیں تو قرآن کا دل پڑھو، یاسین روز پڑھنے کی کوشش کرو، موت کے بعد بھی نیکی کی فکر کرو. یہی سچے مومن کی تعریف ہے. ہر عمل محفوظ ہے. آج سنوار لو، اللہ کے لیے چھوڑو، وہ اور دیتا ہے. توبہ میں دیر مت کرو. داؤد علیہ السلام نے بھی فوری توبہ کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جو حکم ہوا ہے کر ڈالیے. کتنے سال کا بیٹا تھا، کتنی چھوٹی عمر میں کتنا بڑا ایمان تھا. آج ہم سے اللہ کوئی جان نہیں مانگتا، بس ایک نماز مانگتا ہے، بس ایک سجدہ مانگتا ہے. کیا ہم وہ بھی دے سکتے ہیں؟